راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام کو اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، ایک بہت ہی تلخ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے گزشتہ دنوں۔ میں نے اپنی گاڑی ڈینٹر کو دی تھی ٹھیک کروانے کے لیے، یعنی جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں بندے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بہت قریبی ہیں، اور ان کے اپنے ہی اصرار پر کہ بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کا کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے اور آپ کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے ہم آپ کو گاڑی واپس کر دیں گے۔ اب کیا ہوا کہ 3-4 دن کے لیے گاڑی گئی اور تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا گاڑی انہی کے پاس ہے۔ جب ہم ورکشاپ جا کے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا کام ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھک 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 کر دیا اور اس کے بعد پھر ویسے ہی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ دھوکہ دے کے، غلط بیانی کر کے لوگوں کو کس طرح سے نیند آ جاتی ہے، کس طرح سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ مجبوری اتنی رہی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 2-3 مرتبہ اشد ضرورت ہوئی ہمیں گاڑی کی تو وہ خیر میں نے اپنے کسی دوست سے لے لی، لیکن گھر والوں کی طرف سے یہی سوال تھا کہ آپ تو 3-4 دن کے لیے گاڑی چھوڑ کے آئے تھے، اب کیا ہوا؟ بہت پریشانی ہوتی ہے ان باتوں کو سوچ کر، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی قیمت پوری لیجئے، پیسے لیجئے، لیکن کام اچھا کر کے دیجئے اور ٹھہرائی ہوئی مدت کے مطابق کیجئے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کام میں دیر ہے اور اتنے دن لگیں گے، آپ کوشش کریں کہ اتنے ہی دن بتائیں اور ان دنوں میں رہتے ہوئے کام کو مکمل بھی کریں۔ یہی حال تقریباً ہر شعبے میں ہے۔ آپ اپنے گھر میں مستری لگا لیجئے، وہ بھی غلط بیانی کرتے ہیں۔ آپ کسی جگہ سے میٹیریل خرید لیجئے، وہ بھی آپ سے زیادہ تر غلط بیانی کریں گے، اور بعد میں پتہ چلے گا جب آپ کو نقصان ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ ایک بندے نے غلط بیانی کر کے ہم سے پیسے بھی لے لیے اور چیز بھی نکمی ہمیں دے دی۔ ہمیں اس کام کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ خدا کرے یہ سوچ ہمارے ملک سے غائب ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے، خدا ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند یسوع المسیح کا انجیلی بیان۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتی ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ نمک کا کام ہے کہ وہ ہنڈیا میں ٹیسٹ کو بڑھائے، اسے قائم رکھے، اسے برقرار رکھے۔ یہی میرا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ بہت سے لوگ ہوں، لیکن ہمارا کردار وہاں پہ ایسا ہو کہ ہم سبھی کے لیے بہتری کا باعث بنے، اس سے خدا کے نام کو عزت و جلال ملے گا، اور جب ہماری وجہ سے خدا کی تمجید ہوگی تو خدا ہمیں کتنی برکتوں سے نوازے گا۔ ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ تو اس وقت جو میسج میرے سامنے ہے وہ ہے رانا ہارون صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے شیخو پورا سے۔ لکھتے ہیں آداب، آج پروگرام زلزلے کی تباہ کاریوں کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا اور معلومات میں اضافہ ہوا۔ رانا ہارون نے ساری ٹیم کو سلام کہا اور اسی طرح سے ساری ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی رانا ہارون۔
اسی طرح سے رشید ناز صاحب نے خط لکھا ہے اور یہ خط بڑی تفصیل سے لکھا ہے. بہت بہت شکریہ پیارے بھائی رشید ناز. آپ لکھتے ہیں کہ پی سی آر ایم کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ سال بھر اہم دنوں پر سامعین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ضرور کرتے ہیں, رفاقتی پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں, اور ان تمام پروگرامز میں لسنرز بڑے جوش سے شرکت کرتے ہیں. ہم جناب آکاش صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ایسے مواقع سامعین کو مہیا کرتے رہتے ہیں. اسی طرح امجد رشید صاحب اپنی محبت بانٹتے ہوئے اپنا کردار خوب نبھاتے ہیں, ہمارے پیغامات اور خطوط کا جواب دیتے ہیں. پی سی آر ایم ایک خوبصورت ادارہ ہے, ہم اس کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پیارے بھائی رشید ناز, آپ نے محبت بھرے لفظوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا, ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. یہ تھے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں جناب کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ فیڈ بیک دیتے رہیے, ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ اس طرح ہمیں لکھتے ہیں. پروگرام میں خط لکھ کر بھیجنے کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی, پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. کال یا میسج کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655. میں پھر سے بول رہا ہوں 0316 74 77 655. پی سی آر ایم فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے. ہمیں خوشی ہوگی جب آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے, سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرشمے. ہماری زمین مختلف تغیراتی مراحل سے گزرتی ہے جو زمین کی ساخت پر اثر انداز ہو کر مختلف تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں, جن میں زلزلے اور سونامی جیسی آفات شامل ہیں. آتش فشانی بھی انہی عوامل کا حصہ ہے اور ہم جانیں گے کہ آتش فشانی کا یہ عمل کیوں اور کیسے ہوتا ہے. زمین کی گہرائی کے اندر انتہائی گرمی کی وجہ سے کچھ چٹانیں آہستہ آہستہ پگھل کر میگما نامی ایک موٹی تہہ میں بہنے والا مادہ بن جاتی ہیں, جو ارد گرد موجود بھاری اور ٹھوس چٹانوں سے ہلکا ہوتا ہے. یہ مادہ جمع ہو کر اپنا دباؤ بناتا ہے, جس سے پگھلی ہوئی چٹانیں اور چٹانوں کے گرم ٹکڑوں کے ساتھ گرم گیسوں کا اخراج ہوتا ہے. 1786 کے آخر میں یعنی انتہائی تاخیر کے بعد سائنس نے زمین پر ہونے والی تبدیلیوں اور موجودہ ساخت میں آتش فشاں کے اہم کردار کو تسلیم کیا, اور آج ماہرین ارضیات اس بات پر متفق ہیں کہ آتش فشاں ایک گہرا عمل ہے جو سیاروں کے اجسام کے تھرمل پروسیس کے نتیجے میں ہوتا ہے, کیونکہ حرارت آسانی سے زمین جیسے بڑے سیارے سے ہرگز نہیں نکل سکتی. واضح طور پر آتش فشاں کی تباہ کن صلاحیت بہت زیادہ ہے, لیکن آتش فشاں کی سرگرمیوں پر نظر رکھ کر, اس کے پھٹنے کی پیشگوئی کر کے اور آبادی والی جگہوں کو خالی کر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آتش فشاں گرم اور خطرناک گیسیں, راکھ, لاوا اور چٹانیں اگلتے ہیں جو مختلف طرح سے تباہی لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ہلاکتوں کا سبب بھی بنتے ہیں. آتش فشاں کے پھٹنے سے انسانی صحت کے لیے اضافی خطرات پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے کہ سیلاب, مٹی کے تودے, بجلی کی بندش, پینے کے پانی کی آلودگی اور جنگل میں اچانک سے آگ کا بھڑک اٹھنا. کیونکہ آتش فشاں کا عمل اپنے علاقے پر بڑا گہرا اثر رکھتا ہے, کیونکہ یہ راکھ, لاوا, پائروپلاسٹک بہاؤ اور لہار پیدا کرتے ہیں. بڑے آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ پوری دنیا کی آب و ہوا کو متاثر کرتی ہے. لہار ایک جوانی لفظ ہے جو آتش فشاں کے ملبے اور گرم یا ٹھنڈے پانی سے بنتا ہے. آتش فشاں کیچڑ کا بہاؤ ہوتا ہے جو کہ طوفانی سیلاب سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے. 1985 میں کولمبیا کے علاقے نیواڈو ڈیل روئز میں ایک لہر نے 23,000 افراد کو ہلاک کر دیا, جو ریکارڈ شدہ تاریخ کا سب سے مہلک لہر کا واقعہ ہے. اس سے بچنے کے لیے اونچی جگہ پر منتقل ہونا سب سے بہترین حکمت عملی ہے. اسی طرح لاوے کا بہاؤ آتش فشاں کی سطح سے نکلے ہوئے میگما کا بہاؤ ہوتا ہے. عام طور پر یہ آہستہ سے بہتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے
काफी वक्त मिल जाता है। ताहम ये लावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दफन कर देता है। इसका ताल्लुक आतिशफिशा गैसों और एरोसोल के इखराज से भी है। यूं फ्लड बेसाल्ट भी लावे के बहाव ही की एक गैर मामूली शक्ल है। इस दौरान बड़ी मिकदार में गैस निकलती है जो फजाई आलूदगी का सबब बनती है। 2014 में आइसलैंड के इलाके में आतिशफिशा फटकर फ्लड बेसाल्ट की सूरत इख्तियार कर गया। 1783 से 1784 के बाद आइसलैंड में ये सबसे बड़ा सैलाबी बेसाल्ट है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी और कहत की वजह से आइसलैंड की तकरीबन 20% आबादी की अमवात वाक़ई हुई। आतिशफिशा के फटने और मुतल्लिका अमल ने हमेशा ही बनी नौ इंसान को जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। ताहम ये बड़ी हैरत की बात है कि आतिशफिशा की सरगर्मियां माहौल और खित्ते में रहने वाले लोगों पर मुस्बत असरात भी डालती हैं। ग्रेग के मुताबिक सल्फर गैस फजा में पानी के साथ मिल जाती है, जिससे खूर्दबीनी बूंदें पैदा होती हैं जो बरसों तक फजा में रह सकती हैं, और इसका असर माहौल की निचली सतह को ठंडा करता है, और ये वो सतह है जिसमें हम रहते हैं और सांस लेते हैं। समुद्रों में बहने वाला लावा नई जमीन या जजीरे पैदा करता है। साइंसदानों के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया और ऐसी बहुत सी जगहों पर मिट्टी में मिला हुआ आतिशफिशा बहुत अहम ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है, जो काश्तकारी और फसलों के लिए बेहतरीन है। जियोथर्मल बिजली भी आतिशफिशानी की अज़ाफ़ी फ़वाइद में शामिल है। यूं न्यूजीलैंड और आइसलैंड जैसी जगहों पर लोग जमीन से हासिल होने वाली बिजली को इस्तेमाल में लाते हैं। आतिशफिशानी के दौरान ही सल्फर का खाम माल, तांबा और सोना पैदा होता है, और हीरे की एक नायाब किस्म भी मैग्मा के जरिए ही सतह पर लाई जाती है। सीमेंट बनाने में भी आतिशफिशा मवाद शामिल किया जाता है, और आतिशफिशा से बनने वाले ब्लॉक्स की कानकनी भी की जाती है। इंडोनेशिया में तो इन ब्लॉक्स को इमारतों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सयाह भी आतिशफिशानी इलाकों की सियाहत करते हैं, जिससे मुकामी माशियत मजबूत होती है। आतिशफिशा जमीन के हाइड्रोस्फीयर और माहौल को रिसाइकिल करते हैं। तो सामीन, किस कदर हैरानकुन अमल है आतिशफिशा का। आतिशफिशानी और इसके जैसे और बहुत से अवामिल हमारी जमीन पर होते रहते हैं, जो हमें ज़ेरे जमीन मौजूद कुदरत के खजानों से मालामाल करने के साथ साथ हमें खुदा ताला की हिकमत की एक झलक भी दिखाते हैं, ताकि हम इंसान हमेशा अपने रब की इस हिकमत के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। हमने सुना सिलसिला कुदरत के करिश्मे। यकीनन कोई भी चीज रायगा नहीं है। खुदा ने जो कुछ भी बनाया है इंसान की फलाह के लिए बनाया है। प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से गलत बयानी हमारे मुआशरे में पाई जाती है। हम ये कह देते हैं कि बस मैं आया। अब वो बस मैं आया में टाइम का जिक्र ही नहीं होता। वो 10 मिनट भी हो सकते हैं और वो 10 घंटे भी हो सकते हैं। मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा हम झूठ बोलते हैं, और इसी के साथ साथ हम किसी को दुरुस्त बात नहीं बताते हैं। काश हम सीधी सीधी बात करें। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छे तरीके से सभी को बताया कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है कि ना की जगह ना और हाँ की जगह हाँ की जाए, यानी दुरुस्त बात की जाए, ताकि अगले शख्स की जिंदगी खराब ना हो। इन दिनों मैंने इस पर काफी ज्यादा काम किया है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी देर से मुझे कहा था जी कि हम आपका ये काम कर देंगे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका एक स्टूडियो है, और मैंने 2 दिन पहले उनको कॉल की। मैंने कहा जी आपने मुझे दावत दी थी कि आपने एक गीत रिकॉर्ड करना है। अब वो कहने लगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुझे याद है। तो मैंने कहा जनाब 2 साल गुजर गए हैं इस बात को। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की है, अगर गुंजाइश है तो ठीक, अगर नहीं तो आप फरमा दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। मैंने और भी बहुत से काम करने हैं ताकि मेरी जिंदगी का बाकी स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो। खैर ये बात उनको भी पसंद आई, उनको शर्मिंदगी भी फील हुई। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, मैं तो खुद को क्लियर करना चाहता था। और फिर मैंने भी ये तहैया किया है कि आज के बाद मैं भी दूसरों को ठीक ठीक बातें करूंगा। पहले भी करता आया हूं,
لیکن اور زیادہ کوشش کروں گا کہ کسی بھی شخص کو کلیئر بات کی جائے. یہ کام ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ بات ہے, ایسے ہے. اگر کچھ کر سکو تو ٹھیک, نہیں کر سکو تو ایکسکیوز کر لیں. خیر, ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, سنتے ہیں سلسلہ یوتھ ٹاک. جی سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا وقت جو ہے وہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا. اور آج کے یوتھ ٹاک کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں شزرا اور تشمینہ. سو آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید، ویلکم. آج بھی آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بڑی دلچسپ تھیم کو لے کر چل رہے تھے اور وہ تھیم تھا وقت کی پابندی. سو کیوں نہ اس پہ مزید بات کی جائے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے. اور وقت کی پابندی کے تعلق سے ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو یقیناً ہم غور کرتے ہیں ان تمام پہلوؤں پر جہاں پر ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص وقت کی پابندی کرتا ہے وہ جانا جاتا ہے اس بات سے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ ٹائم پر آتا ہے یا ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا ہے. جی بالکل، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری پرسنالٹی کو مزید پالش کرتا ہے. جس طریقے سے ایک بڑی مشہور لائن ہے کہ پنکچویلٹی از ناٹ اباؤٹ بینگ آن ٹائم، اٹس بیسیکلی اباؤٹ ریسپیکٹنگ یور اون کمٹمنٹس. سو اگر میں نے کسی سے کمٹمنٹ کری ہے کہ میں اس ٹائم پر آئی وڈ بی دیئر ایٹ شارپ دس اور دیٹ، تو میں اس پر نہیں جا رہی، تو obviously میں اپنی ہی کمٹمنٹس کو رسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں. تو اگر ہم لوگ اپنے ہی ٹائم کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو obviously ہم لوگ زیادہ بہترین طور پر جانے جاتے ہیں. بالکل، جب ہم اپنی ہی بات کو آنر نہیں کریں گے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ہماری بات کو آنر کرے یا اس کو اہمیت دے. سو یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کریں، کردار بنائیں کہ لوگ اس کو فالو کریں. اگزامپل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں ڈیلی جب اپنی بیٹی کو صبح اسکول چھوڑنے جاتی ہوں تو ان کی اسکول ٹائمنگ 7:45 ہے، لیکن جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ 7:30 پہ وہاں موجود ہوتی ہیں. ایون ان کی پرنسپل بچوں کو خود ریسیو کرتی ہیں. وہ اپنے ٹائم کی اہمیت ہمیں بتاتی ہیں، اور ہم بھی جب یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہم بھی انہی کی طرح اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ترقی کریں اور ٹائم کے پابند ہوں. کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایک تحفہ دے دیتا ہے، ایسا ایک ہمارا معیار بنا دیتا ہے جو ہمیں سب سے علیحدہ کر دیتا ہے. ہم اپنے وقت سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں جو وقت پر کیا جاتا ہے. اگر ہم اپنے کام کو وقت پر نہیں کریں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، ہم ان چیزوں سے پیچھے ہو جائیں گے. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی بات ہو رہی ہے، تو جب ایک کسان وقت پر بیج بوئے گا تو وقت پر ہی فصل کاٹے گا. جب ہم وقت کے علاوہ کوئی کام کریں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، ہماری اہمیت کھو جائے گی. ہمیں وقت پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہماری اہمیت برقرار رہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور جو بات میں نے اس میں سے لی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ ریوارڈنگ ہوتی ہے. وقت کی پابندی کرنا ایک انعام ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر مطمئن اور ہم سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. میں نے اپنے ساتھ ایک کام کرنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ جب آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میں جب وقت کی پابندی نہیں کرتا تو دن کے آغاز میں یا کافی دیر تک میں یہ اپنے اندر ایک گلٹ محسوس کرتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ یار آج میں وقت پر نہیں آیا تو میں نے ایک اچھا کام نہیں کیا، جس سے میں ذہنی طور پر جو ہے وہ اداس رہتا ہوں یا پریشان رہتا ہوں. لیکن جب میں وقت پر آتا ہوں اور وقت پر آفس پہنچ جاتا ہوں تو مجھے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. وہ میرے لیے ایک ریوارڈ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے آج صبح ایک اچھا کام کیا، اور وہ تھی وقت کی پابندی اور میں وقت پر آیا. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو وقت کی پابندی کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی از مور ریلائبل، از مور ویلیویبل، از مور انڈیپینڈنٹ. اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، ان کی لائف اسکیجولڈ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ سلوپی، انڈسپلنڈ اور انریلائبل ہوتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ بھی انہی لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے جو اپنے ٹائم کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ obviously ٹائم آپ کو سکسیزفل بناتا ہے،
ٹائم آپ کو ریوارڈ دیتا ہے، اور ٹائم ہی جیسے آپ نے پہلے بتایا that ٹائم از اے منی. سو ہمیں ٹائم کی پنکچویلٹی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں. یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں ان کے مالی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور جو وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتے ہیں. بہت دفعہ انہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بہت دفعہ انہیں مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور وہ مالی طور پر بھی جو ہے وہ مصیبت کا شکار رہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اب جب آپ ٹائم پر نہیں پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے، ایک دن ہوگا، 2 دن ہوگا، وہ پھر آپ کو لیٹ ٹائم جب آپ کا ہوگا تو وہ آپ کو ایک دن کہیں گے کہ بھائی سوری، اب آپ کو گھر پہ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو ٹائم کی قدر ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک پیون ہے اگر، تو اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ نے صبح آ کے اپنا آفس کھولنا ہے، اس نے پورے سٹاف سے پہلے آ کے آفس کرنا ہے. لیکن اگر وہی پیون پورے سٹاف کے بعد آتا ہے تو آئی تھنک سو اس آفس میں اس پیون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور خاص طور پہ کچھ جابز ایسی ہیں جو ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ان میں وقت کی پابندی ہے. اگر گیٹ کیپر ہے یا گارڈ ہے یا جو رات کو واچ مین ہے وہ سوچے کہ نہیں چلیں کوئی بات نہیں میں بعد میں یہ کام کر لوں گا، تو پھر وہ کبھی بھی اس کو وہ اپنی جاب کو وہ قائم رکھ ہی نہیں سکتا. سو بڑا اچھا لگا، بڑی خوبصورت گفتگو رہی آج آپ کے ساتھ مل کر. بہت شکریہ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک. یقیناً ہمیں وقت کی پابندی کرنا ہے، چونکہ اسی طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت دے، توفیق دے کہ ہر طرح سے تیرا خوف اپنے دلوں میں رکھیں. کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دے، کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کر دے، ان کی ضرورتوں کے موافق ان کو مہیا کر دے، تاکہ یہ تیرے پاک نام کی شکر گزاری کرتے رہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.